مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خوش آمدید ناظرین بات ہو رہی ہے حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کی. علامہ صاحب آپ کچھ تاریخ کے اوراق سے بتا رہے تھے حضرت علی حجویری کے بارے میں. جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک ایسی تاریخی صورتحال تھی جس میں بر صغیر میں ایک نیا نظام، ایک نئی فکر جو ہے وہ جنم لے رہی تھی. بلکہ انٹروڈیوس میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کا اپنا تعارف آ رہا تھا. حضرت ابو الحسن علی حجویری ایک اتنی کامل شخصیت تھے. انہیں جب ان کے مرشد نے بھیجا تو انہوں نے اپنے مرشد کے جو ان کے ایک پیر بھائی تھے ان کا ذکر کیا کہ وہ تو وہاں پہلے سے موجود ہیں. ان کے مرشد نے کہا نہیں، آپ وہاں پہنچے. جب وہ وہاں پہنچے، جس روز وہ پہنچتے ہیں اسی روز ہی ان کے جو دوست تھے اور جو پیر بھائی تھے ان کا انتقال ہو گیا. اگلے روز سے وہ یہاں آ گئے اور انہوں نے اسلامی تعلیمات جو ہے وہ دینی شروع کر دی. اب ان کی جو تعلیمات میں اس پر ہم پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں. حضرت آپ نے صوفی کا ذکر کیا اور آج تو بڑا میری معلومات میں بھی ایک آپ نے بڑا کہ حضرت علی حجویری فرما رہے ہیں کہ اگر صوفی دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق دیکھو. واہ واہ کیا بات. فرماتے ہیں کہ صوفی کا لفظ کامل اور محقق اولیاء کرام کے لیے بولا جاتا ہے. کامل اور محقق اولیاء کے لیے صوفی کا لفظ بولا جاتا ہے. فرمایا کہ من صفاہ الحب فہو صافن ومن صفاہ الحبیب فہو صوفی. جو محبت کے ساتھ مصفہ ہو وہ صافی ہے، اور جو دوست میں ہمیشہ مستغرق اور محو رہتا ہے، اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے، وہ صوفی ہے. اللہ. پھر شیخ نے 3 طبقے بیان فرمائے. ایک صوفی، ایک متصوف اور ایک مستصوف. فرمایا کہ صوفی تو وہ ہے کہ جس کی انا فنا ہو جاتی ہے، اللہ. جو اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، بس صرف اللہ کو دیکھتا ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر. بے شک جو فانی فی اللہ ہے، جس کی انا فنا ہو جاتی ہے، جو صاحب وصول ہے، فرمایا کہ وہ صوفی ہے. اور متصوف وہ ہے جو اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، سالک ہے اس راہ کا، وہ متصوف ہے. اور فرمایا کہ تیسرا جو طبقہ ہے وہ ہے مستصوف. یہ وہ لوگ ہیں جو روپے پیسے طاقت کے ذریعے سے دنیاوی وجاہت حاصل کرنے کے لیے صوفیہ کی نقالی کرتے ہیں. اللہ. ان جیسا لباس اوڑھتے ہیں، اداکاری کرتے ہیں، صوفی بننے کی اداکاری کرتے ہیں. ویسا لباس، ویسی شکل و صورت، ویسی ادائیں، ویسی باتیں، لیکن دل کے اندر دنیا کی محبت بسی ہوتی ہے. یہاں شیخ نے ایک جملہ بڑا عجیب لکھا اور اسے لوح دل پہ لکھ لینا چاہیے. فرمایا کہ المستصوف عند الصوفیہ کالذباب، کہ یہ جو جعلی پیر ہوتے ہیں، جعلی صوفی، صوفیہ کے یہاں، اہل اللہ کے یہاں ان کی حیثیت مکھی کی طرح ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن وعند غیرہم کالذئاب، عوام کے یہاں، عوام کے لیے یہ اتنے نقصان دہ ہیں جیسے بھیڑیے، جیسے بھیڑیے ہیں. اس لیے کہ یہ عوام کا ایمان بھی لوٹتے ہیں، ان کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں اور ان کا مال بھی لوٹتے ہیں. لہٰذا ان سے ہمیشہ باخبر رہنا چاہیے. اچھا، شیخ نے اس حوالے سے ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائی، وہ ہے علم. ہمارے یہاں اشرفی صاحب عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صوفی اور پیر طریقت اس کے لیے علم ضروری نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے، یہ اس راہ کو کیا جانے. جبکہ جتنے بھی اولیاء ہمارے یہاں معروف ہیں یہ جلیل القدر عالم تھے. سید علی حجویری رحمہ اللہ تعالی عالم دین تھے. حضرت بابا فرید الدین رحمہ اللہ یہ عالم دین تھے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی باقاعدہ عالم تھے، اور جیسے آج کل مدارس میں اسباق ہوتے ہیں، شیخ باقاعدہ سبق پڑھایا کرتے تھے. پیران پیر حضرت معین الدین چشتی، حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ خود درس دیتے تھے. وہ کتاب نافع پڑھائی، میں نے وہ کتاب دیکھی ہے جو شیخ کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنے اولیاء ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، وہ ولایت کی راہ پر بعد میں قدم رکھتے تھے، پہلے وہ علم دین حاصل کرتے تھے. چنانچہ شیخ اس میں لکھتے ہیں کشف المحجوب میں
کہ معرفت بغیر شریعت درست نہیں، معرفت شریعت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا کہ یہ جو علم ہے، العلم حیات القلب من الجہل، علم یہ دل کی زندگی ہے، اسی سے دل زندہ ہوتا ہے، علم دین سے، اور اگر علم دین سے انسان نا آشنا ہے تو وہ اس کا دل مردہ ہے۔ رحمت صاحب، آج تو وہ جتنا جاہل ہوتا ہے، جتنا شریعت سے دور ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ تو اصل جناب حضرت ہے۔ اس کی کیا پھر وجہ ہے؟ ایک طرف یہ تعلیمات ہیں، کیا ہم یہ تعلیمات لوگوں تک نہیں پہنچا سکے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں یہ جہالت ہمارے اندر تیزی سے پھیل رہی ہے کہ آج کوئی بھی آدمی کسی بھی جگہ پر اپنا ایک کمرہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر ہم سب چل پڑتے ہیں کہ یہی بابا جی ہمارے کارساز ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ بر صغیر میں اور بر صغیر سے باہر بھی بعض مقتدر طبقے جو ہیں، انہوں نے مذہب کو، صرف اسلام نہیں، جو بھی اس زمین کا مذہب ہے، اس کو اپنے وسائل کی لوٹ کھسوٹ کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے استعمال کیا ہے، اور دین کو ابھی تک استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں چرچ نے کیا تھا، چرچ نے کیا تھا۔ میں آپ سے اپنی یہاں کی بات کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جن علاقوں میں فیوڈلزم ہے، جہاں بڑی بڑی جاگیرداریاں ہیں، وہاں پر پیر کس قدر مقتدر ہے، وہ اسمبلی میں بھی پہنچتا ہے اور اپنے علاقے کے تمام جرائم بھی وہ کرواتا ہے، اور اس کے باوجود وہ پیر بھی کہلاتا ہے۔ میں نام نہیں لیتا، آپ سب لوگوں کو پتا ہے۔ سندھ کے اندر اور جنوبی پنجاب کے اندر یہ اس کو جاگیرداری کو قائم رکھنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے، وہ پیر اپنے لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم سے بھی دور رکھتا ہے، جبکہ حضرت علی حجویری علم کو لازم قرار دے رہے ہیں۔ کشف المحجوب، اس کا نام آپ دیکھیں، کشف المحجوب۔ اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کتاب کے بارے میں بڑے بڑے صوفیہ، جیسے ابھی مولانا صاحب نے ایک بزرگ کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ اتنی بڑی کتاب ہے، اس میں صرف تصوف نہیں ہے، اس میں فلسفہ بھی ہے، اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں فہم دین بھی ہے، اس میں زندگی گزارنے کے طریقہ کار بھی ہیں۔ مثلا یہ کہ حضرت کو کسی نے یہ کہا کہ آپ شادی کر لیں، اور وہ شادی کے لیے وہ جس خاتون کا انہوں نے ان کے آگے نقشہ کھینچا، تو حضرت کہتے ہیں کہ میں بہت دنوں تک اس خیال میں، اس خاتون کے خیال میں رہا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے وہ چیز جو ہے وہ نکال کے باہر پھینک دی، اور وہ کمٹمنٹ، زندگی گزارنے کی کمٹمنٹ، کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ ایک دوسرا لباس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا۔ لباس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ وہ ایسے کیجول تھے، جیسے نے کہا کہ آج اگر آپ پیر آپ کو نظر آئے، ایک صاحب ہیں یہاں، وہ اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہلاتے ہیں، ان کی پگڑی ہر 6 ماہ کے بعد بدل جاتی ہے، کبھی وہ ترکی ٹوپی انہوں نے پہنی ہوتی ہے، کبھی وہ گول سی ٹوپی پہن لیتے ہیں، کبھی وہ ایک عجیب قسم کا۔ لیکن یہ تو اب پاکستان میں تو اب پیر اور یہ صوفی، اور پھر اب تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں اخبارات میں کہ صوفیزم کے نام پر کہاں فنڈنگ بھی بڑی آ رہی ہے، اور کیسے کیسے نام پہ پیسے بھی لیے جا رہے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں۔ حضرت کچھ تعلیمات حجویری میں سے جی بات چل رہی ہے صوفی کے حوالے سے، شیخ نے ایک صوفی کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس میں سخاوت ابراہیمی ہو، اللہ اکبر، جس میں اسماعیلی رضا ہو، جس میں ایوبی صبر ہو، جس کا انداز تکلم زکریا جیسا ہو، جس میں یحییٰ کی غریب الوطنی ہو، اور جس کا لباس موسوی ہو، بے تکلف اور سادہ، اور جس کی سیاحت عیسوی ہو، اور جس کا فقر محمدی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ کیسی سادہ زندگی ان لوگوں نے گزاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنہائی کی زندگی اور سیاحت کی زندگی بسر کرتے تھے، تو سامان زندگی میں صرف ایک پیالہ اور ایک
کنگھی اپنے ساتھ انہوں نے رکھی ہوئی. اسی کو ہم معذرت آگے بڑھائیں گے. ہماری مجبوری ہوتی ہے یہ بریک، ورنہ دل نہیں کرتا کہ اس گفتگو کو روکا جائے. ناظرین، ہم انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر ایک پروگرام اور بھی کریں. میں چاہتا ہوں